لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما على بقیت اللہ الأعظم امام الانس والجان وخلیفۃ الرحمن حجت ابن الحسن الہادی المہدی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر اور بزرگ سامعین کرام، رمضان کا یہ مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ساعتوں کو افضل الساعات کہا گیا ہے، کہ اس مہینے کی گھڑیاں، اس مہینے کی ساعتیں تمام ساعتوں اور گھڑیوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جس کے دنوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ افضل الایام ہیں، اس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل، برتر اور بہتر ہیں۔ جس کی راتوں کو افضل اللیالی کہا گیا کہ اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا بھی تسبیح پروردگار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل کیا، اور قرآن ایسی کتاب بن کر آیا کہ جس کا حرف حرف معجزہ، جس کا لفظ لفظ معجزہ، جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں، جس کی حقیقت تک انسانی عقل کی رسائی نہیں، جس نے عربوں کو گم کر دیا، جس نے پوری تاریخ انسانیت کو چیلنج کیا۔ وہ لوگ کہ جو عرب تھے، اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے اور دوسروں کو عجم گونگا سمجھتے تھے، جب قرآن نے ان کے سامنے بولنا شروع کیا تو ان کی زبانیں ان کے دہن میں پھرپھرانے لگیں۔ اور جب پیغمبر اکرم نے ایک چھوٹا سا سورہ، مختصر سا سورہ، 3 آیتوں پر مشتمل سورہ کعبے پر لٹکا دیا اور کہا کہ لاؤ اس کا جواب، تو کوئی اس کا جواب نہ لا سکا، بلکہ اس میں ایک مصرعے کا اضافہ کر دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق بشر کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ کوثر، اس کی صرف 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اور جب قرآن نے اور اللہ نے پیغمبر اکرم کی زبان اقدس کے ذریعے سے چیلنج کیا زمانے کو، تو 3 مرحلوں میں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے پیغمبر پر نازل کیا ہے تو قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں ان کے لیے آسان کر دیا، کہا کہ اگر تم پوری کتاب کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو 10 سوروں کا جواب لے کر آؤ۔ اگر 10 سوروں کا بھی جواب نہیں لا سکتے، تیسرے مرحلے میں اور آسانی پیدا کر دی اور کہا کوئی ایک چھوٹے سے سورے کا جواب لے کر آؤ۔ عزیزان گرامی، جو اللہ نے چیلنج کیا وہ چیلنج آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب قرآن نے چیلنج کیا، اللہ نے چیلنج کیا کہ لاؤ ایک مختصر سا سورہ ان کنتم فی
ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسا کوئی ایک سورہ لے کر آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو اپنے گواہوں کو بھی لے کر آنا، اس لیے کہ اللہ کا کلام تھا، اللہ جانتا تھا کہ میرے کلام کا کوئی کلام ثانی موجود نہیں ہے، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کے لیے کتنا آسان کر دیا، 3 مرحلوں میں چیلنج کیا، اور آخری مرحلے میں کہا کہ اس جیسی 3 آیتیں اس سورہ کی جو مختصر سا سورہ انا اعطینا ہے، سورہ کوثر ہے، اس کی 3 آیتوں کا جواب لے کر آؤ۔ اور عزیزان گرامی جواب لے کر آتے تو مسئلہ کتنا آسان تھا، یہیں پر اسلام ختم ہو جاتا، وجود سے پہلے عدم کی وادیوں میں اسلام چلا جاتا، اسلام پروان چڑھنے سے پہلے اس کا شیرازہ بھی گھر جاتا۔ کفار مشرکین کے لیے کتنا آسان تھا کہ 3 آیتوں کا جواب لاتے، پیغمبر جو اسلام لے کر آئے ہیں پیغمبر خاموش ہو جاتے، قرآن کی آیتیں جو پیش کر رہے ہیں قرآن ختم ہو جاتا، اسلام ختم ہو جاتا۔ لیکن عزیزان گرامی جب پیغمبر نے یہ چیلنج کیا، اس وقت جو ہے فصاحت اپنے عروج پر تھی، بلاغت اپنے عروج پر تھی، اور لوگ جو ہے اس زمانے میں فصاحت کو معیار سمجھتے تھے، بلاغت کو، اشعار، ادبی کلمات، اس طرح کی چیزیں جو ہے کمال پر موجود تھیں، عروج پر تھیں۔ اور پھر جب لوگوں نے سنا کہ اس طریقے سے پیغمبر نے چیلنج کیا ہے، اسلام پھیلا رہے ہیں پیغمبر اور اس طریقے سے دعویٰ کیا ہے، کہا یہ تو بڑا آسان ہے، ایسے ایسے فصیح اللسان بلیغ البیان افراد موجود ہیں، چند منٹوں میں چند لمحوں میں قرآن کی آیتوں کا جواب دے دیں گے اور پیغمبر خاموش ہو جائیں گے۔ اب عزیزان گرامی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس زمانے کے جو یعنی سب سے زیادہ پڑھے لکھے افراد کی فصاحت اور بلاغت میں جن کا کوئی ثانی موجود نہیں تھا، کفار و مشرکین سارے جمع ہوئے کہ اسلام نیا نیا آیا ہوا ہے، اس کو ابھی ختم کر دینا چاہیے۔ اب عزیزان گرامی ان لوگوں نے ایک شورا، ایک میٹنگ جمع کی، اور اس میں وہ تمام افراد جو پڑھے لکھے اس طرح کے فصاحت و بلاغت پر کے معیار پر جو اعلیٰ منزلوں پر تھے ان کو جمع کیا گیا، ان میں سے 10 لوگوں کا انتخاب کیا گیا۔ 10 لوگوں کا انتخاب کرنے کے بعد ان میں سے ایک انسان کا انتخاب کیا کہ جو ایسا پڑھا لکھا تھا، جس کے ادب کا معیار یہ تھا کہ جو لوگوں سے کلام نہیں کیا کرتا تھا، صرف سال میں 1 مرتبہ گفتگو کیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں سے بات کروں تو مجھے اپنے معیار بلاغت سے نیچے اتر کر بات کرنا پڑے گی، لہذا میں عام لوگوں سے کلام نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی اس کے سامنے جو ہے قرآن کی یہی 3 آیتیں پیش کی گئی، سورہ کوثر کا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں صرف اس سورہ کوثر کا جواب پیش کرنا ہے، اور تمہیں جو چاہیے وہ ہم تمہارے لیے مہیا کریں گے۔ گھر کا انتظام کیا گیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا، اسے وقت دیا گیا، کہا 4 سے 6 مہینے کا ہم تمہیں وقت دیتے ہیں، بس تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، ان آیتوں کا جواب دینا ہے۔ اب عزیزان گرامی وہ گھر کے اندر مقید ہو گیا اور کوشش کر رہا ہے کہ جواب لکھا جائے، جواب کسی طریقے سے دیا جائے، لیکن عزیزان گرامی دن ہفتے میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، اور جو موعد دیا گیا تھا اور وہ لوگ سب کے سب جمع ہو گئے، اس کے گھر میں آئے، اور آنے کے بعد کہا ہم نے تمہارے لیے سارا انتظام کر دیا تھا، تمہیں کچھ نہیں کرنا تھا، صرف ان آیتوں کا جواب دینا تھا، کیا تم نے ان آیتوں کا جواب مہیا کر دیا ہے؟ تیار کر دیا گیا ہے۔ اب جب اس کے کمرے میں گئے، اس کے گھر میں گئے تو کیا دیکھا؟ ہر جگہ اوراق بکھرے ہوئے ہیں، صفحات بکھرے ہوئے ہیں، ان پر کیا لکھا ہے؟ صرف یہی لکھا ہوا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا تم نے جواب لکھ دیا ہے؟ کہا کہ جب بھی میں نے قلم کو اٹھایا اور چاہا کہ جواب لکھ دوں، بس میں انا آتینا لکھتا تھا، یہی سورہ لکھتا تھا، اس کے بعد میرا قلم خاموش ہو جاتا تھا، میری فکر رک جاتی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ جواب لکھوں، لیکن میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس کا جواب لکھ سکوں۔ لیکن مجھے جو سمجھ میں بات آئی ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو مجھ سے ممکن تھا کہ میں جواب لکھ سکوں، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق انسان کا کلام ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی گئیں، بڑا آسان کر دیا تھا قرآن نے، اللہ نے تو بہت آسانی کر دی تھی کہ 3 آیتوں کا جواب دینا ہے، اور جواب دے دیتے، بات ہی ختم ہو جاتی، پیغمبر کا مشن وہیں پر ختم ہو جاتا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ اللہ کا کلام تھا۔ لبید بن ربیعہ جو اس زمانے کا مشہور شاعر تھا، فصاحت میں، بلاغت میں، جس کا کوئی جواب نہیں تھا، جب وہ آیا ایک مرتبہ کعبے کے پاس دیکھتا ہے، الٹ کر پلٹ کر،
وزن قوافی کو ملاتے ہوئے ایک مرتبہ جیسے ہی انا آتینا کی تلاوت کرتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے، یہی جملہ کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کے بعد اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت۔ عزیزان گرامی، قرآن کئی جہتوں سے معجزہ ہے، لیکن ایک جہت فصاحت اور بلاغت۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ، جو قرآن نے چیلنج بھی کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسا سورہ لے کر آؤ۔ عزیزان گرامی، یہاں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن کے معنی و مفاہیم معجزہ رکھتے ہیں، وہ تو ہیں یقیناً معجزہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ چیلنج نہیں کیا ایسے معنی پیش کرو، ایسے مفاہیم لے کر آؤ جیسے ہم معنی و مفاہیم لے کر آئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے الفاظ کو ترتیب دے کر گفتگو کی ہے، اس ترتیب سے گفتگو کر کے دکھاؤ۔ یہاں جو قرآن نے چیلنج کیا کہ جیسی ہم نے گفتگو کی ہے ویسی گفتگو کر کے دکھاؤ۔ اور یہ جو ہم نے الفاظ استعمال کیے قرآن میں کسی دوسرے عالم سے نازل نہیں کیے ہیں، یہ وہی سارے حروف تہجی ہیں جو تم روز مرہ استعمال کرتے ہو۔ کیا وہ حروف تہجی جو عرب استعمال کرتے ہیں اور جو قرآن لے کر آیا ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، وہی سارے حروف تہجی، وہی سارے الفاظ ہیں، بس اسے ہم نے منتخب کر کے اپنے اعتبار سے مرتب کر دیا تو اسے معجزہ بنا دیا۔ تو سوچو کہ جو بے جان لفظ ہیں، جن میں حرکت کی صلاحیت نہیں ہے، جن میں استدلال کی صلاحیت نہیں ہے، جو چپ ہیں، جو خاموش ہیں، جو گویا نہیں ہے، جب ہم نے ان کا انتخاب کر لیا، ان بے جان لفظوں کو اپنے اعتبار سے مرتب کر دیا، انہیں منتخب کر لیا تو معجزہ بنا دیا۔ تو سوچو کہ اگر ہم بے جان لفظوں کا انتخاب کر کے انہیں معجزہ بنا سکتے ہیں، تو اگر ہم تمہارے درمیان سے کچھ جاندار لوگوں کا انتخاب کر لے تو کیا وہ معجزہ نہیں ہوں گے؟ عزیزان کرام، یہیں سے اللہ نے بتلایا کہ دیکھو کہ جب تم بے جان لفظوں کا جواب نہیں لا سکتے، یعنی یہ وہی سارے الفاظ ہیں، یہ وہی سارے حروف ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، لیکن جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے اگرچہ تمہارے الفاظ کی طرح ہے لیکن تمہارے الفاظ جیسے نہیں ہیں۔ ویسے ہی جنہیں ہم نے قرآن ناطق بنایا ہے وہ تمہارے جیسے دکھتے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اللہ نے کہا دیکھو کہ جب ہم نے تمہیں بے جان لفظوں کے سامنے تمہارے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیے تو ہم قرآن ناطق کے سامنے بھی تمہاری پیشانیوں کو خم کروا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، واقعاً اس کی شان نزول دیکھ کر شان رسالت کا پتہ چلتا ہے کہ قدرت رسول کی، اپنے حبیب کی افسردگی برداشت نہیں کر پا رہی ہے، اور کہا کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ لوگ تانا دیا کر رہے تھے کہ پیغمبر مقطوع النسل ہے نعوذ باللہ، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اے پیغمبر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، عالم اسلام اس بات پر لگ گیا کہ یہاں پر جو ہے کوثر سے مراد، جو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہا کہ اس کوثر سے مراد جو ہے حوض کوثر ہے، اور اس پر دلیلیں پیش کی، روایتیں پیش کی، بڑے بڑے راویوں نے اپنے قلم چلائے اور ایسی ایسی باتیں لکھی کہ اس سے مراد جو ہے صرف اور صرف حوض کوثر ہے۔ لیکن اب انہیں کون سمجھائے کہ وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو صاحب لولاک لما خلقت الافلاک بنایا، جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور ان کے درمیان چیزوں کو اللہ نے سجایا، یہ جنت کو اللہ نے ان کے صدقے میں خلق فرمایا، جنت کا مالک انہیں بنایا، کوثر کا مالک جب انہیں بنا چکا ہے، جب ان کے صدقے میں سب کچھ دے چکا ہے، ان کے نام کر چکا ہے، تو اب اللہ کہے گا اے رسول اب ہم آپ کو حوض کوثر دینے والے ہیں۔ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، جب اللہ انہیں مالک کوثر و جنت بنا چکا ہے، اب یہ پھر سے کہے کہ اے پیغمبر ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ یہ بات تو ویسے ہی ہو گئی کہ مانگی جائے اولاد اور کہا جائے کہ ہم گھر میں تمہارے جو ہے نل کا پانی لگوا دیتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر کہ ہم تمہارے گھر میں ایک نل لگوا دیتے ہیں اور اولاد مانگی جا رہی ہے۔ ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، پھر آیت میں غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر جو انا شانئک هو الابتر، کہ اے پیغمبر آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے، وہ ابتر ہے۔
اس سے اندازہ یہ ہونا چاہیے، اور جو ہمارے شیعہ علماء نے تفسیروں میں لکھا کہ اس سے مراد کثرت ہے، اور کثرت صرف نہیں بلکہ کثرت اولاد ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا اے پیغمبر ہم آپ کو کثرت اولاد دیں گے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ حق ثابت ہوا۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اولاد رسول نظر آ رہی ہے، جناب فاطمہ زہرا اور حضرت علی کی اولاد دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، اور یہی وجہ تھی پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو، سارے رسولوں کو جو اولادیں دی ہیں ان کے صلب سے دی ہیں، لیکن اللہ نے جو مجھے اولاد دی ہے وہ علی کے صلب سے دی ہے۔ اور یہ قرآن کی دلیل سے ہے، ابناءنا و ابناءکم، یہ سند ہے کہ یہ علی کے اور زہرا کے جو فرزند ہے یہ صرف ان کے فرزند نہیں ہیں بلکہ یہ اولاد رسول ہیں۔ آج دنیا میں جو سادات باقی ہیں ساری کی ساری اولاد رسول ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، اور آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو جب طعنہ دیا جا رہا تھا، پیغمبر مغمون تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خوش ہوئے، اور اس کے بعد جب 15 رمضان کی وہ تاریخ تھی، خانہ آئے تطہیر میں شب قدر سے پہلے اسی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر امام حسن تشریف لائے ہیں، اور رسول کو جب یہ خبر ملی ہے خانہ زہرا میں تشریف لائے، امام حسن کو ہاتھ میں لیا، رخسار پہ رخسار کو رکھا، اپنی زبان کو چسایا، اور اس کے بعد جو ہے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ رخسار مصطفیٰ ہے، رخسار مصطفیٰ ہے رخسار حسن پر، دو مصحفوں کے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال سوچا تو کچھ اشعار یاد کر کے آیا تھا، بہرحال ذہن سے نکل گیا کہ آغوش مصطفیٰ میں ہے ہم شکل مصطفیٰ، آغوش مصطفیٰ میں ہے ہم شکل مصطفیٰ، دو آئینوں کے بیچ میں تصویر ایک تھی۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال عزیزان گرامی آج کی جو تاریخ گزری ہے یہ امام حسن کی ولادت کی تاریخ تھی، اور جب امام حسن تشریف لائے ہیں خانہ اہل بیت میں ایسی خوشی آئی، ایسی خوشی کا سما واقعہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ رسول اتنا خوش تھے کہ نام گزاری ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے جب تیسرا دن آیا، جناب ام ایمن سے روایت ہے بہار الانوار میں مناقب شہر عاشوب میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب ام ایمن بیان کرتی ہے، دیکھیں آپ کہ امام حسن کی ولادت کی پوری تاریخ نہیں پڑھنا ہے، اور بس کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے کچھ مسائل کے جملے پیش کرنے عزیزان گرامی کی بیان کرتی ہیں کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ امام حسن آرام فرمائے 3 دن کی عمر ہے امام حسن کی، اور دیکھ رہی ہیں ام ایمن دیکھ رہی ہیں کہ امام حسن آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے مسلسل آنکھیں کھلی ہوئی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ام ایمن پریشان ہوئی، جناب فاطمہ زہرا خدمت میں آئیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں شہزادی بچہ کہیں مریض تو نہیں ہے؟ بچہ مسلسل آنکھیں کھولے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا ایک مرتبہ مسکرائی، مسکرانے کے بعد کہا اے ام ایمن یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ میرا بیٹا امام ہے، یہ جو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے یہ صرف آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی جو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہا ہے، یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ لوح محفوظ کا، یعنی اتنی کم عمری میں صرف 3 دن کی عمر ہے امام حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ اپنی روایتیں نہیں بلکہ دوسروں کتابوں میں جیسے تجرید البخاری میں روایت موجود ہے، مستدرک جو حاکم نیشاپوری نے مستدرک الصحیحین لکھے اس کے اندر لکھے کان الحسن علیہ الصلوۃ والسلام یطالع اللوح المحفوظ فی صغر سنہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن جب چھوٹے تھے تو یعنی کم سنی کے عالم میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ عزیزان گرامی امام حسن علیہ السلام کے بچپنے کا علم یہ تھا جب امام شباب پر تھے۔ اور بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جب صلح ہوئی ہے معاویہ کے ساتھ ایک نخلستان میں امام تشریف فرما تھے، تو ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اہل بیت جو ہے یعنی
علم کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے علم کا کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے بابا بھی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہے، اور آپ اہل بیت بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے پوچھنا ہے پوچھ لیجئے۔ امام مسکرائے اور کہا کہ ہاں بے شک ہم اس عہدے کے حقدار ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے علم دیا ہے، تمہیں جو پوچھنا ہے تم پوچھ سکتے ہو۔ ایک مرتبہ وہ شخص معاویہ ملعون سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس میں کتنی کھجوریں ہیں؟ اب امام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس میں 4004 کھجوریں ہیں۔ اب اس نے جیسے ہی سنا، اب چونکہ بہرحال مانتا تو تھا، لیکن وہ یہ لوگ دشمن اہل بیت تھے اور چاہتے تھے کہیں سے کوئی ایسا نقطہ مل جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی منقصت ہو جائے، لہذا اس نے کہا کہ بڑے آرام کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اس خوشے کو اتارا جائے اور اس میں شمار کیا جائے کہ اتنی کھجوریں ہیں۔ اور عزیزان گرامی احتیاط کے ساتھ اتارا گیا اور ایک ایک کر کے شمار کی جا رہی ہیں۔ اب جب شمار کی گئیں اور آخر میں جو عدد نکلا 4003، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ فرزند رسول یقیناً آپ کا علم اس کی وہ گہرائی ہے جہاں ہماری فکریں پہنچ بھی نہیں سکتی ہیں، لیکن ایک کم ہو گئی، قریب ہے لیکن ایک کم ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہمیں ملا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، یہ علم کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے اس کو چھپایا ہے وہ خود بتائے یا میں کہوں تو وہ کھجور خود جواب دے۔ ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا، اے فرزند رسول وہ کھجور میں نے چھپایا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ دیکھو جتنا میں نے کہا تھا یہ اتنی ہی کھجوریں ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ امام کا علم تھا۔ اور پھر امام کا علم دیکھیے، امام کا حلم دیکھیے، امام کی سخاوت دیکھیے، امام کا صبر دیکھیے، امام کی بردباری دیکھیے، واقعاً کن کن صفات پر انسان گفتگو کرے۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت واقعاً قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ کیا اخلاق تھا امام کا کہ جب شامی آیا اور شان جناب امیر میں گستاخیاں کرنے لگا، امام نے کیا کہا کہ تجھے اشتباہ ہوا ہے، تو گالیاں دے رہا ہے مجھے، لیکن تو شاید جو ہے کسی اور کو سمجھ کر مجھے اس طرح سے دشنام کر رہا ہے۔ امام اسے ایک طرف لے گئے اور لے جانے کے بعد فرمایا کہ اگر تو بھوکا ہے تو میں تیرے کھانے کا اہتمام کروں، تیرے پاس سواری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اے لوگو خدا کی قسم تم سب کے سب گواہ رہنا کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تھا علی اور ان کی اولاد سے زیادہ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں جا رہا ہوں تو کہتا ہے کہ احب الناس الی علی و اولادہ، کہ سب سے زیادہ میرے دل میں جن کی محبت ہے وہ علی اور ان کی اولاد کی محبت ہے۔ یہ اخلاق کا ایسا مظاہرہ کہ لمحوں میں اس کے کردار کو امام نے بدل دیا۔ اور پھر امام کی سیرت کیا تھی؟ امام مدینے کے باغ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک حبشی غلام ہے۔ آپ لوگ بہرحال اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں اور سارے واقعات جانتے ہیں، بس تذکر اور تیمناً برکت کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ امام گزر رہے، دیکھا کہ حبشی غلام خود روٹی لیے ہوئے ہے، ایک ٹکڑا خود کھا رہا ہے، ایک اس کے سامنے کتا موجود تھا اسے کھلا رہا ہے۔ امام دیکھ رہے کھڑے ہو کر، اور اس طریقے سے اس نے پوری روٹی ختم کر لی کہ ایک ٹکڑا خود کھاتا تھا، دوسرا اس کے سامنے جو جانور موجود تھا اسے دیتا تھا۔ ختم ہو گیا۔ امام اس کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ جو تو عمل کر رہا تھا اس کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ مولا جب مجھے بھوک لگی تھی اور میں نے سوچا وہ باغ تھا، کھیت تھا، کھجور کے درخت تھے، اس میں کہا بیٹھا ہوا میں تھک ہار کر آرام کرنے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ یہ میرے سامنے آ گیا کتا، اور جب میں کھانا چاہ رہا تھا تو دیکھا کہ یہ بھی نگاہیں نظریں اسی طرف روٹی کی طرف کیے ہوئے ہے، تو مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی کہ میں خود تو کھاؤں اور اسے نہ دوں، لہذا ایک میں خود کھاتا تھا اور ایک اسے دیتا تھا۔ امام نے فرمایا کہ تم کس کے غلام ہو اور یہ باغ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ ابان کا باغ ہے۔ ابان کے پاس کہا تم کس کے غلام؟ کہا میں اسی کا غلام ہوں، انہی کے باغ میں کام کرتا ہوں۔ امام گئے، امام نے کہا کہ یہیں پر رکے رہنا اور یہاں سے جانا نہیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ امام تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے اور اس باغ کو بھی خرید لیا ہے، اور میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہارے نام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ ادا امام کو اتنی پسند آئی، امام نے اسے آزاد بھی کیا اور اسے اس باغ کو ہبہ بھی کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی
سیرت عجیب سیرت ہے کہ جو ان کی حیات سے ہمیں درس ملتے ہیں، واقعاً کس قدر ان کی مظلومیت بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام ان کے بابا کو اسی مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ آنے والے ایام چونکہ امیر المومنین کی شہادت سے منسوب ہیں اور ہم سرزمین نجف میں موجود ہیں، دو جملے مصائب کے پیش کروں گا۔ ارباب ازا سن 36 ہجری میں امام کوفہ آئے اور یہاں دارالخلافہ بنایا۔ 4 سال یا 4.25 سال تک امام نے حکومت کی۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ مولا حکومت کے زمانے میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بڑی مختصر غذا ہوا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ اتنا مختصر کیوں کھاتے ہیں؟ امام نے یہی فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حکومت میں کوئی ایک فرد بھوکا سو جائے اور میں سیر و سیراب رہوں۔ وہ علی جس کو اپنی حکومت کے لوگوں کا اتنا خیال کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، اس کی اولاد کو کربلا میں رلا رلا کے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ارباب ازا جب سن 40 ہجری کا رمضان آیا، روایتوں نے لکھا کہ مولا کی اتنی مختصر غذا ہو گئی تھی، 3 لقمے سے زیادہ مولا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور جب شب 19 رمضان آئی، بس میں نے مختصر کیا، جناب ام کلثوم افطار لے کر آئی ہیں، سامنے بابا کے دودھ کا پیالہ رکھا اور نمک رکھا۔ مولا نے فرمایا کہ اے بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اپنے بابا کو ایک وقت میں 2 غذا استعمال کی ہو؟ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے چاہا کہ دودھ کا پیالہ، نمک کا پیالہ اٹھا لے، مولا نے منع فرمایا۔ کہا دودھ کا پیالہ ہٹا لو۔ مولا نے بس 1 یا 2 لقمے افطار کیے۔ ساری رات امیر المومنین نے بے چینی میں گزاری۔ ارے جب صبح کا وقت آیا، اذان صبح کا وقت آیا، ایک مرتبہ امیر المومنین گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، مرغابیاں آئی، دامن کو پکڑ لیا، اپنی زبان بے زبانی میں کہا مولا نہ جائیے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنے فرزند حسن کو بولا اے بیٹا حسن، میرے بعد ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان کے آب و دانہ کا اگر انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، میں نہیں چاہتا کہ یہ بھوکی اور پیاسی رہے۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو ان کا اتنا خیال، لیکن آپ کی اولاد کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ارباب ازا امیر المومنین ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے، گلدستہ اذان پہ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی اذان ارے نہ کوفے والوں نے کبھی سنی تھی نہ دنیا والوں نے کبھی سنی تھی، اس لیے کہ اب یہ آواز جو گونجنے والی تھی اب کائنات میں کبھی علی کی آواز نہ گونجے گی۔ ایک مرتبہ اذان ختم ہوئی، مولا مصلی عبادت پہ آئے، ارے پہلی رکعت تھی، ارے پہلے سجدے سے جیسے ہی سر کو اٹھایا، ابن ملجم کی تلوار چلی، ارے سر شگافتہ ہو گیا۔ مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، کعبے کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ارے مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، ارے زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ قد قتل امیر المومنین۔ ایک مرتبہ اے بھیا حسن، ارے یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ ارے حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا، بابا زخمی حالت میں ہے۔ ایک مرتبہ بابا کو لیا، ارے گھر کے قریب جب پہنچے امیر المومنین نے کہا کہ اے بیٹا حسن ان چاہنے والوں سے کہہ دو، بس آخری جملہ مصائب کا امام فرماتے اے بیٹا ان چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے گھروں کو لوٹ جائے، اس لیے کہ ارے جب میں گھر میں داخل ہوؤں گا ارے میری بیٹیاں اس حالت میں مجھے دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں، میں نہیں چاہتا ارے نامحرموں کے کانوں میں ارے میرے بیٹیوں کی آواز جائے۔ اے ارباب، میں کہوں گا مولا ارے یہ کوفہ ہے سب آپ کے چاہنے والے آج موجود ہے، لیکن سن 61 ہجری کا جو یہی کوفہ ہوگا منادی ندا دے رہا ہوگا، یہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔